أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 163 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 کی تلاوت کی گئی۔ 239۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم کو خوف ہو تو فَرِجَالًا، تو کھڑے ہوئے، اور رُكْبَانًا، یا سواری پر بیٹھے ہوئے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پس تم اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے، پھر اگر تم کو خوف ہو تو کھڑے ہوئے یا سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیا کرو، پھر جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف اور امن دونوں صورتوں میں نماز کی ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو کبھی معاف نہیں، کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عورتوں کے لیے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں، ورنہ باقی دنوں میں تو کسی کے لیے معاف نہیں ہے۔ ہم امن کی حالت میں رہیں جبھی بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ جنگ کی صورتحال ہے تو حکم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے نوعیت بدلے گی، شکل بدلے گی، اسی کو یہاں بیان کیا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو خوف لاحق ہو دشمن کا، میدان جنگ میں ہو، دشمن کا خوف تمہارے اوپر طاری ہو، یاد رکھو اس وقت میں بھی تم کو نماز ادا کرنی ہے۔ فَرِجَالًا، کھڑے کھڑے پڑھو، تمہارا رکوع تمہارا سجدہ تمہیں معاف ہے، اس لیے کہ تم رکوع میں جاؤ گے، سجدے میں جاؤ گے، دشمن ہاتھ لگا کر تم کو مارے گا، موقع غنیمت جانے گا، اس لیے فَرِجَالًا، کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لو۔ اور رُكْبَانًا، اور اگر یہ صورت پیش آ جائے کہ تم اتر کر سواری سے نماز نہیں پڑھ سکتے اور سواری پر بیٹھے ہوئے ہو اور دشمن گھات میں لگا ہوا ہے، بالکل مقابلے پر ہو، نماز کا وقت ہے، تو رُكْبَانًا، سواری کی حالت میں ہی پڑھ لو، جس سواری پر تم بیٹھے ہوئے ہو، جس صورت میں ہو، جس شکل میں ہو، بس نماز ادا کر لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم کو امن حاصل ہو جائے، جنگ کا ماحول ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پس تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی نماز پڑھو، کما علمکم، جیسے کہ عام حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سکھایا، عام وقت میں جیسے نماز پڑھتے ہو، رکوع کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ، کما علمکم، جیسے کہ تم کو سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت کہ جنگ خندق کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے، کفار مکہ کو برا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نماز نہیں پڑھ سکا ان لوگوں کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے بھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر وادی بطحان کی طرف توجہ فرمائی اور آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی پڑھی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ تو اس آیت سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی، خوف کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ امن کی حالت میں تو پڑھنا ہی ہے، خوف کی حالت میں تو بھی پڑھنی ہے۔ آج لوگ مختلف بہانے بنا کے نماز کو چھوڑ دیتے، مصروفیت آ گئی، بزنس آ گیا، لوگ آ گئے، پیشنٹ آ گئے، فلاں آ گیا، سفر میں رہے، ادھر رہے، بہت مصروف رہے، شادی تھی، ولیمہ تھا، دعوت تھی، لوگ آ گئے تھے، مہمان آ گئے تھے، فلاں ہو گیا تھا، تھوڑی سے بیمار ہو گئے تھے۔ نہیں، ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے۔ عذر ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھو، مگر پڑھنا ضرور ہے، ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ یہ آیت ہم سب کو اس بات کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
لا إله إلا الله